النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلك اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم المقام، آپ احباب کے علم میں ہے ربیع النور شریف کا مہینہ طلوع ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت اور آپ کے جشن آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی، زمین و آسمان نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، حجر و شجر نہ ہوتے، لیل و نہار نہ ہوتے، اور بحر و بر نہ ہوتے۔ ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے، قرآن پاک میں تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کی پیدائش تو عبادت کے لیے ہے، انسان کی پیدائش تو خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہے۔ انسان پیدا اس لیے ہوا ہے کہ خدا کو ایک رب مانے اور وحدہ لا شریک مانے، اور اس کو اللہ الصمد مانے، اور اس کو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مانے۔ جب یہ کائنات بنی رب کے لیے ہے، کائنات بنی عبادت کے لیے ہے، کائنات بنی اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے ہے، تو یہ تمہارا فلسفہ، تمہاری لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ کائنات مصطفیٰ کے لیے بنی ہے۔ کائنات مصطفیٰ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے تو نبی دنیا میں نہ ہوتے، مصطفیٰ نہ ہوتے تورات انجیل زبور قرآن نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ آسمان کا سائبان نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ زمین کا بستر نہ ہوتا۔ کہنے لگا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا جی آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں کو پیدا کیا کہ وہ رب کی عبادت کرے، انسانوں کو پیدا کیا وہ رب کی عبادت کرے، لیکن جنوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا عبادت کرنی کیسی ہے، فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا عبادت کیسی کرنی ہے، زمین پر رہنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا رکوع کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے بندے، کہیں تضاد نہیں ہے۔ جہاں رب یہ کہتا ہے میں نے بندے اس لیے پیدا کیے وہ میری عبادت کریں، میری عبادت کے لیے بندے پیدا کیے گئے ہیں، تو وہاں پر رب یہ بھی کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے لیے بندے پیدا کیے گئے ہیں، کائنات بنائی گئی ہے۔ فرق اتنا ہے بندے جب رب کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو عبادت کرنے والے بندے ہوتے ہیں، لیکن جب مصطفیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اللہ کی عبادت سیکھنے والے بندے ہوتے ہیں۔ ارے بندے پیدا ہو جاتے، مصطفیٰ نہ ہوتے
رب کعبہ کی قسم کوئی سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہ سکھاتا، اور مصطفیٰ بندے پیدا ہو جاتے مصطفیٰ نہ ہوتے کوئی رکوع کرنے کا سلیقہ نہ سکھاتا، بندے پیدا ہو جاتے مصطفیٰ نہ ہوتے تو کوئی خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا گر نہ سکھاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کی معرفت کا ذریعہ بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، عبادت سیکھنے کا بھی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، رب تک رسائی کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالی نے سارے نبیوں کو اکٹھا کیا، عالم ارواح میں اکٹھا کیا، جب وہ دنیا میں نہیں آئے تھے اس وقت اکٹھا کیا، جب آدم نے لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت اکٹھا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت اکٹھا کیا، سارے نبی جمع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا تمہارے رب نے نبیوں کو بلایا، نبیوں کی جماعت کو بلایا اور اس سے ایک حلفیہ وعدہ لیا، قسمیہ وعدہ لیا اور قسمیہ پرومس لیا۔ فرمایا رب آپ پرومس کا لیتے ہیں، وعدہ کیا لیتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت، فرمایا پہلے میں تمہیں نبی بنا کر کے بھیجوں گا، پہلے تمہیں رسول بنا کر کے بھیجوں گا، پہلے تمہیں میسنجر آف اللہ بنا کر کے بھیجوں گا۔ یہ سارے نبی کیوں آتے رہے؟ آپ کو پتا ہے نبیوں کی دو ڈیوٹیاں تھیں، آنے والے نبیوں کی بولو بولو دو ڈیوٹیاں تھیں۔ جو نبی آتا تھا اس کی دو ذمہ داریاں تھیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پہلی ذمہ داری ان کی یہ تھی جو نبی بھی آتا اور پہلے وہ کہتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ وہ یہ اعلان کرتے، پھر ان کو اپنے دور کے مطابق نماز کا طریقہ بتاتے، نماز کا سلیقہ بتاتے، عبادت کا گر بتاتے اور عبادت کا سلیقہ بتاتے۔ جب تک یہ ایک آخری اعلان نہیں ہوتا اس وقت تک کسی نبی کی نشست برخاست نہیں ہوتی تھی، ایک آخری اعلان ہوتا تھا، آخری اعلان ہر نبی کرتا تھا۔ آدم نے اپنے بیٹوں کو بلایا تو یہ اعلان کیا، موسیٰ نے اپنی امت کو بلایا تو یہ اعلان کیا، عیسیٰ نے اپنی امت کو بلایا تو یہ اعلان کیا۔ سنو، کہنے لگے میں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، پیغام توحید پہنچا دیا، پیغام رسالت پہنچا دیا، آخری اعلان سنتے جانا۔ اعلان یہ ہے ہمارے بعد ایک امام الانبیاء آئے گا، ہمارے بعد ایک امام القبلتین آئے گا، ہمارے بعد ایک جو ہے عرش اولا کا دولہ آئے گا، ہمارے بعد ایک جو ہے بیت المعمور کا امام آئے گا، ہمارے بعد بیت المقدس میں نبیوں کو امامت کرانے والا مصطفیٰ آئے گا، اور بیت المعمور میں فرشتوں کو امامت کرانے والا مصطفیٰ آئے گا۔ ہر نبی آخری اعلان کرتا تھا اوے میری امت تمہارے اوپر لازم ہے جب مصطفیٰ آ جائے کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا اور دین بھی مصطفیٰ کا ماننا۔ آخری اعلان ہوتا تھا۔ یہ آخری اعلان ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، ہر نشست ہوتی ہے نا تو اس میں ہوتا ہے کہ بھائی آخری اعلان سنتے جانا، آخری اعلان سنتے جانا، یہی آخری اعلان ہوتا تھا۔ ہر نبی آخری اعلان کرتا تھا۔ ان علی کرم اللہ تعالی وجہہ، مولا علی فرماتے ہیں ہر نبی کا آخری اعلان کیا ہوتا تھا؟ پیغام توحید کے بعد آخری اعلان، اپنا دین کا پیغام پہنچانے کے بعد آخری اعلان۔ ہر نبی اپنی نشست میں آخری اعلان کرتا تھا۔ اعلان کیا ہوتا تھا؟ ان علی کرم اللہ تعالی وجہہ قال لم یبعث اللہ تعالی نبیا آدم فمن بعدہ، فرمایا آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنے میسنجر آف اللہ بھیجے،
جتنے اللہ کے ہادی بن کر، قوم کے مرشد بن کر کے اور قوم کے ہادی بن کر کے نبی آتے رہے، آخری اعلان کیا ہوتا تھا؟ فرمایا لم یبعث اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، نبیًا آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی آخری اعلان کرتا تھا، قوم بیٹھ جانا، میرا پیغام سن لیا، میری نبوت کا اقرار کر لیا، میری رسالت کا اقرار کر لیا، تورات انجیل زبور کو مان لیا، اب آخری اعلان ہے، سن کے جانا۔ اعلان کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہر نبی سے وعدہ لیا تھا، لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، فرمایا نبیوں آخری اعلان یہ ہے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، تمہارے زمانے میں آمنہ کا بیٹا آ جائے، تمہارے زمانے میں عبداللہ کا بیٹا آ جائے، تمہارے زمانے میں امام القبلتین آ جائے اور تم زندہ ہو، اللہ نے فرمایا یہ آخری اعلان ہے، ہر نبی کلمہ پڑھے گا تو مصطفیٰ کا پڑھے گا، ہر نبی ایمان لائے گا تو مصطفیٰ پر لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری اعلان ہوتا تھا ہر نبی کا، بولے ہر نبی کا، یہ ایک جملے ہوتے ہیں یاد رکھیں، آپ کسی سے پوچھیں ہر نبی کا آخری اعلان کیا ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا۔ قرآن کہتا ہے لما جاءکم، اللہ ارشاد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرمایا تمہیں نبی بنا کر کے بھیجوں گا، تمہیں پیغمبر کا تاج سجا کر کے بھیجوں گا، لیکن آخری کام یہ کرنا ہے کیا کہ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا محبوب آئے گا، پھر میرا محبوب آئے گا، تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب میرا محبوب آئے گا تو تم سب نے، پہلے تم کلمہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اب میرا محبوب آئے گا، سارے لوگ بھی پڑھیں گے، سارے نبی بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری اعلان ہو رہا ہے جی، اور میری بات ایک اور بھی سن لو، یہ آخری اعلان تھا، ہر نبی نے آخری اعلان کیا ہے، ہر نبی نے آخری اعلان کیا ہے کہ میرے بعد ایک آئے گا، میرے بعد ایک آئے گا، اور جب وہ آئے گا سارے نبی نے پڑھنا اس محمد کا کلمہ ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبر آ جائیں تو کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دین مانیں گے تو دین اسلام مانیں گے، شریعت مانیں گے تو شریعت محمدی مانیں گے۔ تو پتہ یہ چلا اگر نبی آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی کہے مجھے بھی نبوت ملی ہے، میں نے بھی کچھ نبوت کا حصہ پا لیا ہے، وہ قادیانی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اس لیے محبوب کے آنے کی سب نے بشارت دی ہے، لیکن نبی کے آنے کے بعد کسی نے کوئی بشارت۔ سنیے آخری اعلان، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، نبی آخری اعلان کرتے تھے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ فرمایا لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ، قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ او نبیو جب میرا محبوب آ جائے نا تو میرے نبی پر ایمان بھی لانا اور میرے نبی کی مدد بھی کرنا۔ کیا کہا؟ میرے نبی کی یہ مدد کون کریں گے؟ بولو یار بولو، نبیوں کہا، اللہ قرآن کہہ رہا ہے نبیوں کو کہا کہ نبیوں مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا اور مصطفیٰ کی ضرور مدد بھی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، جب نبی آ جائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، نبی پر ضرور ایمان لانا، نبی کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ کے بندے اللہ کے علاوہ
کسی اور کی مدد اگر ناجائز ہے، اگر شرک ہے، تو قرآن پاک کے اس حصے کا جواب دیا جائے، ورنہ ماننا پڑے گا اللہ کی بارگاہ کو مدد کے لیے پکارنا بھی جائز ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدد کے لیے ندا کرنا بھی جائز ہے۔ حضور نے خود فرمایا، یہ بھی ایک حدیث ہے پاک، سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دجال ظاہر ہو چکا ہوگا اور دجالی فتنہ ظاہر ہو چکا ہوگا۔ فرمایا آسمان سے اللہ کا پیغمبر اترے گا، اللہ کا نبی اترے گا، چوتھے آسمان پر اللہ کا نبی زندہ حیات موجود ہے، وہ اترے گا، دمشق میں ایک مسجد کے مینار کے قریب اترے گا، دو فرشتوں کے اوپر اس کے ہاتھ ہوں گے، وہ اترے گا، اور جب وہاں سے اترے گا اور وہ نیچے آئے گا، لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، وہ کہے گا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہ ہوں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے حبیب فرماتے ہیں جب اتریں گے اور یہ پھر دجالی فتنے کو نیست و نابود کر کے اللہ کی بارگاہ کا یہ پیغمبر شادی کرے گا، شادی کرنے کے بعد بچے ہوں گے، پھر یہ میری قبر پر آئے گا اور میرے روزے پر آ کر کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے حبیب فرماتے ہیں میں قبر سے جواب دوں گا وعلیکم السلام یا عیسیٰ روح اللہ۔ یہ قبر پر جائیں گے، حضور کے مزار پر جائیں گے، حضور کے گنبد خضرا پر جائیں گے، ہیں؟ تو فرمایا نبیوں نے آخری اعلان کیا تھا، اور وہ اعلان یہ تھا، ہر نبی آ کر کے کہتا تھا کہ اگر ہمارے بعد، اللہ نے ارشاد فرمایا یَأْمُرُهُ فَيَأْخُذُ الْعَهْدَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے فرمایا ہر نبی کی ذمہ داری تھی یہ وعدہ کرتا مصطفیٰ آئیں گے تو ہم مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے، مصطفیٰ آئیں گے تو مصطفیٰ کی مدد کریں گے۔ ہر قوم کو اطلاع تھی، ہر قوم والے اوے تمہارے پاس مصطفیٰ آ جائے تو پھر ایمان بھی مصطفیٰ پر، دین بھی مصطفیٰ کا، کلمہ بھی مصطفیٰ کا۔ اس کے پاس نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی شریعت ہے، شریعت بھی مصطفیٰ پر ختم ہو گئی، دین بھی مصطفیٰ پر ختم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔